अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि सलमान रश्दी मलऊन के ऊपर हमला हुआ है, एक मुसलमान ने उसके ऊपर हमला किया। तो वो लोग जिनको नहीं मालूम कि सलमान रश्दी कौन है, ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटन अमेरिकन नावल निगार है। इसने बहुत सारे नावल लिखे अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इसका कोई भी नावल जो है इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, इसको इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिली। तो जैसा कि 21वीं सदी का ट्रेंड है, अगर आपने मशहूर होना है तो इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बकवास कर दो, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दो। इसने इसी ट्रेंड को अपनाया और 1988 के अंदर इसने एक नावल लिखा शैतानी आयात के नाम से, द सैटेनिक वर्सेस। इस किताब के अंदर इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तौहीन की, कुरान मजीद की बहुत तौहीन की, अज़वाज मुतहरात को बहुत बुरा भला कहा। इसने सहाबा कराम के पाकीज़ा किरदार के ऊपर उंगली उठाई। जब इसने किताब लिखी तो ज़ाहिर है मुसलमानों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स तो आना था, इल्मी जवाब मुसलमानों ने दिए, लेकिन फिर इसके ऊपर फतवे भी लगे। सब ने इसको बिल इजमा इस्लाम से खारिज कहा और फिर ईरान ने इस पर इनाम भी रख दिया। मगर इस किताब का एक वाक़या बहुत ज़्यादा उछाला जाता है गैर मुस्लिमों की तरफ से इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ बना के। वो इस किताब के नाम से ही मशहूर है, शैतानी आयात। ये शैतानी आयात का वाक़या क्या है? ये तिबरी के अंदर मौजूद है। ये वाक़या तिबरी की रिवायत में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शुरू के, ये नबूवत के शुरू के दौर की बात है। सूरह नजम आपने तलावत की कुरैश मक्का के सामने। ये पहली सूरतों में से है और ये पहली सूरत है जो कुरैश मक्का के सामने तलावत की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो वाक़या बता रहा हूँ जो कि तिबरी के अंदर लिखा हुआ है और इस किताब में भी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात पे पहुंचे जिनमें है क्या इन्होंने लात मनात और उज़्ज़ा, वो तीसरे वाले को देखा है? ये आयत जब आई तो इस रिवायत में आता है कि शैतान आया, शैतान ने वही में गड़बड़ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से नाऊज़ु बिल्लाह ये कलिमात अदा हुए कि ये बहुत ऊंची उड़ान वाले हैं और इनकी सिफारिश पेश की जाती है या इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लिखते हैं कि जब ये आयात सुनी लोगों ने तो सारे बड़े खुश हुए, गैर मुस्लिम काफिर बहुत खुश हुए, मुसलमान भी परेशान थे। वो कहते हैं ये जब आपने आयात तलावत की तो आपने सजदा किया उन तीनों बुतों को। ये देख के कुरैश मक्का ने भी सजदा किया और वो खुश हुए और मुसलमानों ने अपने नबी की इत्तबा करते हुए सजदा किया, तो यूं सारों ने सजदा कर दिया। अब इस वाक़े में बहुत गड़बड़ है। नंबर एक, हमारे इस्लाम में जब फतुहात हुई शुरू के दौर में तो बहुत से ऐसे कज़्ज़ाब लोग भी आए जो हकीकतन जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लिहाजा उन्होंने बहुत से वाक़यात मशहूर किए, बहुत ज़्यादा वाक़यात मशहूर किए। उन्हीं में से एक वाक़या ये भी है। अब बात यह कि तिबरी ने क्यों लिखी, ये वाक़या क्यों लिखा गया, तो वाक़यात उस दौर के सारे लिख दिए गए थे कि जो भी मशहूर थे। हमारे मुहद्दिसीन इंसाफ पसंद थे, उस दौर के जितने भी वाक़यात होते थे सनद लिख के उसको बयान कर दिया जाता था। इसीलिए इस्लाम में सनद का बहुत ध्यान रखा जाता है। अस्मा और रिजाल की इतनी अहमियत है, बाकी किसी मज़हब में आपको अस्मा और रिजाल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जिसके अंदर अस्मा और रिजाल का इल्म है। हमारे मुहद्दिसीन ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। तमाम मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को मन घड़त का है, मौजू का है, ज़ईफ़ भी नहीं, मन घड़त, और अकली दलीलों से भी ये वाक़या मन घड़त है। वो इस वाक़े को दलील बना के कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह पे एक मरतबा शैतान ने हमला किया तो हो सकता है कि बाकी कुरान में भी किया हो। अब इस वाक़े के अंदर गड़बड़े कहाँ का है? पहले तो होली, ये जो वाक़या है इसकी सनद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुँचती, सही से इसकी चेन नहीं पहुँचती, इसकी चेन में ख़राबियाँ। तमाम मुहद्दिसीन ने इसको गलत कहा है और कहा जाए कि जी तिबरी ने लिखा तो हम मानेंगे, तो इमाम तिबरी ने ये तक लिखा है कि अगर मेरा ये किताब पढ़ने वाला कोई ऐसा वाक़या पढ़ ले जो कि सच्चा नहीं है तो मैं पहले ही बता दूँ कि इसका ज़िम्मेदार हम नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने हम तक ये वाक़या पहुँचाया। उन लोगों ने वो तमाम वाक़यात लिख दिए जो कि उस दौर में मशहूर थी, जिनकी उनके पास सनदें आती थी। इसलिए मुहद्दिसीन ने बाद में अस्मा और रिजाल का काम किया। अस्मा और रिजाल का वजह ये थी सारी। आज भी पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम उलमा बिल इत्तफाक इस वाक़े को झूठा कहते हैं। तो फिर एतराज़ ही कोई नहीं। जब हम एक वाक़े को मानते ही नहीं, फिर आप कैसे उसको इस्लाम के खिलाफ दलील बना सकते हो? आगे इस वाक़े में गड़बड़े कहाँ है? नंबर एक, ये वाक़या नबूवत के शुरू के दौर में हो रहा है
کہ جب رسول اللہ نے نعوذ باللہ بتوں کو سجدہ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب ہوا کچھ عرصے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیے جو میں نے آپ تک نہیں پہنچائے تھے بلکہ شیطان نے پہنچائے تھے۔ اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی سورہ حج کی پھر یہ آیات نازل ہوئی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی بات پکی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ وہ اس آیت کو دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن سے دلیل موجود ہے کہ شیطانی آیات کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے اصل آیات نازل کی۔ بات یہ ہے کہ یہ والی سورت سورہ حج یہ نازل ہو رہی ہے مدینہ میں اس واقعے کے 8-10 سال بعد، تو 8-10 سال کے بعد تک 8-10 سال تک کیا یہ آیات قرآن کا حصہ رہی؟ تو پھر توحید کی تبلیغ کیسے ہوئی؟ کیسے؟ اگر یہ واقعہ موجود تھا اور 8-10 سال تک اس کی یہ آیات نہیں نازل ہوئی سورہ حج کی، تو سورہ کافرون جس کے اندر آتا ہے کہ میں ہر کسی عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین۔ یہ بات کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میں اس کی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، یہ 2 بار قرآن نے کہی ہے سورہ کافرون کے اندر۔ پھر کہا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو یہ بات آ کیسے سکتی ہے جبکہ قرآن میں ہی بھی موجود تھا کہ لات منات اور عزا جو ہیں یہ بڑے مرتبے کے محامل ہیں؟ قریش اس کو دلیل بنا سکتے تھے۔ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت، کوئی موضوع روایت تک نہیں ہے کہ قریش بعد میں بھی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کو سجدہ کیا تھا۔ اگلی بات کہ یہ مدینہ میں نازل ہو رہی ہے سورہ حج، 8 سے 10 سال تک مسلمان اس کی تلاوت کرتے رہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا توحید کی تبلیغ اس ٹائم ممکن ہو سکی جب یہ آیات موجود ہوں سورہ نجم کے اندر؟ اگلی بات کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سجدہ کیا، اس کی دلیل دیں گے بخاری سے کہ واقعہ تو تم نے کہہ دیا تبری کا موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن بخاری کے اندر سیم ایک واقعہ موجود ہے۔ اب بخاری کا نام سنتے ہیں مسلمان بھی لائک لو میرا ایمان خراب ہو گیا، صحیح سے پڑھ تو لو واقعہ کیا ہوا ہے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے وہ ہے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا، یعنی آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے آدمی تھے مسلمان کافر سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، البتہ ایک بوڑھا امیہ بن خلف بریکٹ میں اپنے ہاتھ میں کنکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا حالت کفر میں مرا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا جس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ کنکریاں مٹی اٹھائی وہ حالت کفر میں مرا۔ اب بات آتی ہے کہ یہ کیا حدیث ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر واضح ہے جب سجدہ تلاوت کی آیت سجدہ جب پڑھی تو سورہ نجم میں آیت سجدہ کہاں پہ ہے؟ سورہ نجم کے آخر میں جس میں الفاظ ہے اور اللہ کو سجدہ کرو۔ تو اللہ کو تو قریش مکہ مانتے تھے، اللہ کو قریش مکہ مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، بارش برسانے والا مانتے تھے، ہر چیز مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو چھوٹے چھوٹے مزید خدا ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سجدہ آخر میں ہے، اور جو شیطانی آیات بن رہی ہیں وہ یوں بن رہی ہیں یہ لات، کیا انہوں نے لات منات اور تیسرے عزا کو دیکھا ہے؟ یہ بڑی اڑان کے مالک ہیں، بڑے مرتبے کے مالک ہیں، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہاں سجدہ بنتا ہی نہیں ہے، قرآن میں صرف یہ پہلا سجدہ نہیں ہے، کوئی پہلی بار ہم نے کوئی سجدہ نہیں دیکھا۔ قرآن میں 14 یا 15 سجدے ہیں، 14 یا 15، امت میں اختلاف ہے اس میں، ویسے 15 والی رائے زیادہ مضبوط ہے۔ تو قرآن میں کل 15 سجدے ہوئے، تو کیا 15 سجدوں کے اوپر بھی قریش نے سجدہ کیا؟ کہ وہاں پہ بھی کوئی شیطانی آیات تھی؟ نہیں، ہر آیت سجدہ کے اندر الفاظ ہوتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، جیسے کہ سورہ الگ کے آخر میں آتا ہے آپ ان کی بات نہ سنیں اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں، تو یہ آیت سجدہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ نجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے، آپ نے وہ تلاوت کی، اب اس میں اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قریش مکہ کے اوپر بھی ایسی کیفیت آ رہی ہے، ان سب نے اللہ کو سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی۔ اس واقعے کے اندر جو آیات آپ گھر رہے ہیں وہ تو اس میں تو سجدے کے الفاظ ہی نہیں ہے کہ سجدہ کرو، اور قرآن مجید کی نا سجدے کی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے سجدہ کہاں کیا جاتا ہے، ہمیں دین مت سکھاؤ۔ بات اب یہ کہ اگر یہ تک مان لیا جائے کہ یہ آیات واقعی اتری تو یہ قرآن کے ردم کو میچ نہیں کرتی۔ قرآن کا جو ایک انداز ہے
اس کو بھی یہ آیات میچ نہیں کر رہی۔ تو یہ پکے دلائل ہیں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ کہیں سے بھی اب ظاہر ہے اس دور کے اندر واقعات گھڑے گئے ہیں، ایسے لوگ جو کہ مسلمان نہیں تھے، بس بنے ہوئے تھے، بناوٹی مسلمان تھے، منافق ٹائپ، انہوں نے واقعے گھڑے ہیں۔ اس واقعے کو دلیل بنا کے آپ نے کتاب لکھ دی، اور اس کے بعد غیر مسلم تو اکثر مناظروں کے اندر یہ دلیل یہ دیتے ہیں، شیطانی آیات کی دلیل اکثر مناظروں کے اندر دیتے ہیں، چاہے اگلا عالم جتنا مرضی سمجھا لے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جتنے بھی آپ کو علماء ملیں گے وہ سب کہیں گے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مدد طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی ہو، اس کا کردار تک کیسا ہو، اگر وہ اس واقعے کے اوپر بولا ہے وہ ضرور کہے گا کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک بھی صحیح حدیث آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، صحیح سند کے ساتھ ایک بھی روایت نہیں پیش کی جا سکتی، صرف کچھ ایک کتابوں کے اندر ہے اور وہ من گھڑت ہے، اس کی سند مکمل ہے ہی نہیں، اور سب سے مشہور جو ہے وہ طبری کے اندر موجود ہے جہاں سے اس بندے نے لی ہے۔